ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. ہمارے ملک میں پولیو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہماری جو جد و جہد رہی ہے پولیو سے نمٹنے کی، اس میں ہم مسلسل پیچھے رہ رہے ہیں. اس سال بھی 17 کیسز سامنے آ چکے ہیں. جیکم آباد کی ایک پولیو ورکر جب وہ گئیں بچوں کو قطرے دینے کے لیے، ان کا وہاں پہ ریپ ہو گیا. یہ سٹوری کیا ہے، اس پر ہم آپ پروگرام میں بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم تعلیم کا بھی روتے رہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی 26 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں، وہ اسکول نہیں جاتے. سندھ میں کیا حال ہے؟ سندھ میں ایجوکیشن فاؤنڈیشن کیا کام کر رہی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل کے تحت؟ اس پر بھی گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ایم ڈی ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرام میں. لیکن آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ لیبنان میں پچھلے چند گھنٹوں کے دوران پراسرار دھماکے ہوئے ہیں جس میں ہزاروں لوگ زخمی ہیں، کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں. الزام جو ہے وہ اسرائیل پر آ رہا ہے کہ اسرائیل سائبر دہشت گردی کر رہا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ زرار، آپ کی نظر ہے، آپ بتائیں کہ یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب فنومنا ہم دیکھ رہے ہیں. پہلی بار ایسی کوئی چیز دیکھی ہے میں نے کسی نے بھی، کہ ایک ہی وقت پر ہزاروں پیجر. اب بہت لوگوں کو یہ نہیں شاید پتا ہوگا کہ پیجر ہیں کیا، لیکن ایک کمیونیکیشن ڈیوائس ہوتی ہے. زیادہ تر یہ میڈیکل سٹاف وغیرہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں. حزب اللہ پیجرز کیوں استعمال کرتے ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں. ایک ہی گھنٹے کے اندر یا آدھے گھنٹے کے اندر ہزاروں پیجرز ایک ساتھ پھٹ گئے. اب تک 8 یا 9 اموات کی خبر آئی ہے، تصدیق ہوئی ہے جی، اور ہزاروں لوگ زخمی ہیں اور کچھ شدید زخمی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک بچہ بھی ہے. میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بازار میں اس کی جیب میں پیجر تھا، وہ پھٹا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہسپتالوں میں، کیونکہ میڈیکل سٹاف پیجرز بہت استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو پیجرز ہیں یہ زیادہ تر حزب اللہ اور حزب اللہ کے سپورٹرز اور آپریٹیوز استعمال کر رہے تھے. ابھی تک اموات کی جب بات ہے تو ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ 9 لوگ کی ابھی تک تصدیق ہوئی ہے. ان میں سے ایک حزب اللہ کے ایم پی علی عمار کے بیٹے ہیں، اور ایک لڑکی بھی ہے، ایک چھوٹی لڑکی 10 سال کی عمر تھی ان کی، فاطمہ جعفر عبداللہ، وہ بھی اس میں جہاں بحق ہوئی ہے. کیونکہ ہوا کیا کہ جیسے آپ نے دیکھا، اور ایرانی سفیر بھی زخمی ہوئے ہیں، اور ایرانی سفیر مجتبیٰ امینی زخمی ہوئے ہیں. کہیں رپورٹس آ رہی ہیں کہ شدید زخمی ہیں، کہیں رپورٹس آ رہی ہیں کہ ہلکا سا زخم لگا ہے. یہ کچھ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ 170 جو ہیں وہ کرٹیکل ہیں. 170 کہیں 200. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ ابھی بریکنگ سٹوری ہے، یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، تو ابھی جتنے ایسٹیمیٹس ہیں وہ ابھی ایسٹیمیٹس ہی ہیں. اچھا، اب جہاں تک یہ ہم نے یہ دیکھا ہے، پہلے جو رپورٹنگ ہوئی تھی کہ زیادہ تر حزب اللہ کے سپورٹرز یا حزب اللہ کے آپریٹیوز حزب اللہ کیوں استعمال کرتے ہیں اس پر ہم آتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز سو آن اینڈ سو فورتھ، اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں وہ ہیں جو آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، کہیں چھوٹی نوعیت کے دھماکے ہوئے ہیں، کہیں بڑی نوعیت کے، لیکن موسٹ آف دیم ور ناٹ فیٹل. جیسے یہ جو جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، فاطمہ جعفر عبداللہ، وہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جب ان کے والد صاحب کا پیجر ایکسپلوڈ ہوا تو اس کو شرپنل لگا اور وہ فوت ہو گئی ہے. اچھا، یہ کون سے پیجر تھے؟ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ یہ موٹورولا کے پیجرز تھے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ تائیوان میں مینوفیکچرڈ تھے. ابھی ہمیں کلیئر نہیں ہے. اچھا، پہلے تو میں بتاؤں کہ حزب اللہ پیجرز استعمال کیوں کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی جو ٹیکنیکل کیپیبلٹیز ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اسرائیل کا ایکشن ہے، اکیلے یا امریکہ اور برٹن کی سپورٹ کے ساتھ، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اسرائیلی جو ہیں وہ اس طرح کی ٹیکنیکل وارفیئر، ٹیکنالوجیکل وارفیئر میں مہارت حاصل ہے انہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو سرویلنس اور انٹرسیپشن کیپیبلٹیز ہیں وہ شاید نمبر 1 ہے میرا خیال ہے دنیا میں. پیگاسس کا نام آپ نے سنا ہوگا. تو حزب اللہ کے جو جنگجو ہیں اور جتنے بھی ان کے آپریٹیوز ہیں وہ سیل فونز نہیں استعمال کرتے. انفیکٹ جولائی 2006 میں جو جنگ ہوئی تھی اسرائیل اور حزب اللہ کے خلاف، تو حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ ہم جیتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے سیل فون نہیں استعمال کیے، ہم نے مطلب ریگولر فونز نہیں استعمال کیے، اور ہم نے صرف پیجرز استعمال کیے، اور ہم نے اپنی ایک فائبر آپٹک نیٹ ورک لگائی تھی. تو اٹ از ہٹنگ حزب اللہ ان اٹس کمیونیکیشن نیٹ ورک. اچھا، ابھی ہوا کیسے؟ ابھی تک یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ
किसी एक सिग्नल भेजा गया, अच्छा यकीनन सिग्नल भेजा गया है, क्योंकि साइमल्टेनियसली, और ये सिर्फ लेबनान में नहीं, बाय द वे शाम में भी धमाके हुए हैं, तो मल्टीपल सिग्नल्स भेजे गए हैं कि जिस किसी तरह, अब दो इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक तो जो इसमें जो लिथियम की जो बैटरी होती है वो एक अनस्टेबल सिग्नल आप भेजते हैं और वो ओवरहीट होती है, वहाँ पे उसे आग लगती है और वो फट जाती है। अभी जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो कुछ हिजबुल्लाह के जो ऑपरेटिव्स हैं उनका कहना था कि पहले ऐसे लगा कि बहुत एक ये चीज़ गर्म हो गई है और फिर उसके बाद फटी है, तो ओवर हीटिंग की पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसमें फिर ये होगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर पेजर फटेगा, कुछ पेजर्स को आग लग सकती है अगर सिर्फ आपने बैटरी को किया है। तो जो अब लग रहा है कि किसी तरह इजराइल ने इसके अंदर एक किसी किस्म का बारूदी मवाद या एक्सप्लोजिव मटेरियल इंसर्ट किया है इस पूरी शिपमेंट को पहले इंटरसेप्ट किया, या ये अब देखो, अब ये सवाल है अब कि या तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के अंदर घुस गए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था और जिसमें उन्होंने कहा है कि अगेन अनोनिमस सोर्सेज को कोट करके कि ये जो पेजर्स की शिपमेंट थी ये कुछ दिन कबल आई थी और ये अभी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, और या तो अब इजराइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में शामिल था कि एट सोर्स डाले हैं। ये कदर थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसका मतलब है कि आप मोटरोला के फैक्ट्री के अंदर नहीं, और जिसका नाम मोटरोला बर्बाद हो जाएगी। अगर मोटरोला है, वी डोंट नो फॉर श्योर राइट नाउ। दूसरी जो मेरे नज़र में ज़्यादा लाइकली है कि कहीं बीच में, क्योंकि आपको पता है पूरी सप्लाई चेन होती है, ठीक है, एक तो बनते हैं फिर वो कहीं किसी के गोदाम में जाते हैं, 10 ममालिक से गुजर के शायद वो पहुंचते होंगे लेबनान और शाम तक, तो कहीं बीच में वो गोदाम में है, उनके ऑपरेटिव्स ने इसके अंदर एक छोटी सी एक्सप्लोसिव डिवाइस डाल दी और फिर उसको मतलब इस तरह वायर किया कि एक मखसूस सिग्नल आने पर वो डेटोनेट हो जाए। मेरी नज़र में ये इसलिए लाइकली है क्योंकि हर चीज़ हमने एक्सप्लोजन देखी, हमने ये नहीं देखी कि आग लगी है। जिस तरह ओवरहीटिंग में एक्सप्लोजन भी ठीक ठाक जो सीसीटीवी में नजर आ रहा है, एक्सप्लोजन भी ठीक ठाक, पटाखा नहीं है, मतलब लिटरली आसपास वाले हिल जाते हैं। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं है इन द सेंस के आपको याद होगा कि कुछ साल कबल सैमसंग का जो गैलेक्सी फ़ोन था उसमें एक फॉल्ट थी और उसकी बैटरी ओवरहीट हो गई और वो कहीं फटी और कहीं आग लगी। तो ये बैटरी का मसला मुझे नहीं लग रहा। सवाल अब ये पैदा होता है कि हिजबुल्लाह को पता है कि एक सीरियस थ्रेट है। इनफैक्ट अभी 4 महीने पहले एक और डायरेक्टिव गया था कि जितने भी आप में फ्रंट लाइन पर हिजबुल्लाह के फाइटर्स हैं वो सेल फोन्स कभी ना इस्तेमाल करें, वो सिर्फ पेजर्स का इस्तेमाल करें। तो क्या अगर ये शिपमेंट हिजबुल्लाह के पास आई है तो क्या उन्होंने उसको डिसमेंटल करके चेक नहीं किया? क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखें सिक्योरिटी ब्रीच है, सिक्योरिटी ब्रीच तो है सर, बहुत बड़ा सिक्योरिटी। फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि भाई फ़ोन क्यों इस्तेमाल ना करें, पेजर्स क्यों इस्तेमाल करें, इसमें ऐसी क्या खास बात है? मतलब क्या ये काम फ़ोन के साथ भी हो सकता है? वो फ़ोन में भी लिथियम बैटरी है। वो तो एक साइंटिफिक तावील ये है कि जो आम फ़ोन है उनके सिग्नल्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं, जैम कर सकते हैं, लेकिन डीसी पेजर के जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो नॉर्मली मिसाल ये दी गई है कि जैसे एक्सरे रूम है उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ आम फ़ोन के सिग्नल नॉर्मली नहीं आते। डीसी पेजर के सिग्नल्स वहाँ भी आ जाते हैं, इतने पावरफुल होते हैं। अच्छा, और आप ये देखते हैं कि जो मेडिकल का अमला है वो सबसे ज़्यादा जी ये इस्तेमाल करता है पेजर्स, आप भी आज भी। उसकी वजह ये है कि वो बंद होते हैं, वो कोई ज़ाहिर है अपना कोई ऑपरेशन कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अगर उन्हें बाहर से रब्ता करना है तो फ़ोन का गारंटी नहीं है कि फ़ोन चलेगा, तो पेजर ज़रूर चलेगा, उसके सिग्नल्स इतने पावरफुल होते हैं। एक और वजह यह है कि देखिए जब आपका जो दुश्मन है आपको पता है कि उसके पास हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है, तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप उसके ऊपर की कोई टेक्नोलॉजी लाओ या तो फिर आप बिल्कुल लो टेक हो जाओ। हिजबुल्लाह ने दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल किया था यहाँ पर। जैसे अभी जो इन्होंने अपनी डायरेक्टिव भेजी थी अपने फाइटर्स को कि आप सेल फोन्स ना इस्तेमाल करें, आप या तो पेजर्स इस्तेमाल करें या तो आप किसी बंदे को भेजें, कुरियर्स, जैसे उसामा बिन लादेन भी कुरियर्स इस्तेमाल करता था ना, चिट्ठियाँ एंड वर्बल मैसेजेस। तो ये है, अब सिक्योरिटी ब्रीच तो ये टॉप लेवल की है। लेकिन आप देखें तो इजराइल के पास ये कैपेबिलिटी है, जितनी मार वो खा रहे हैं ऑन द ग्राउंड, ठीक है, कन्वेंशनल वॉरफेयर में आप देखें साल हो गया तकरीबन,
آپ حماس کو نہیں تباہ کر سکتے. حماس کی ریکروٹمنٹ بڑھ رہی ہے, وہ ایک علاقے سے نکلتے ہیں تو حماس کے فائٹرز دوبارہ وہاں پر آ جاتے ہیں. حوثی انہیں چماٹے مار رہے ہیں, حوثی چماٹے مار رہے ہیں, اس پر بھی آتے ہیں. اور آئرن ڈوم تو بالکل ہی مطلب آئرن جالی بن گئی ہے وہ, کہ اس سے تو کوئی بھی میسائل ڈرون گزر جاتا ہے. لیکن جہاں تک ایسپیوناج, انفلٹریشن اور ٹیکنالوجیکل وارفیئر ہے, ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم نے دیکھا تہران میں اسماعیل ہانیے کو کیسے اسیسینیٹ کیا, ہم نے دیکھا کہ لبنان میں فؤاد شکر کو کیسے اسیسینیٹ کیا, اور اس طرح کی کئی مثالیں ہیں. انفیکٹ جو پہلا جو سیل فون بام تھا وہ بھی اسرائیل نے ایجاد کیا تھا 1996 میں. یحییٰ عیاش تھے حزب اللہ حماس کے چیف بام میکر. تھوڑی سی آئرونک بات بھی ہے کہ بام میکر کو بام سے ہی مارا. تو ان کے سیل فون کے اندر ان لوگوں نے ایکسپلوزیوز لگا دی, تو اس نے فون اٹھایا, ایک سگنل گیا اینڈ اٹ بلو ہز ہیڈ آف. پھر آپ یہ نہ بھولیں کہ 2010 میں ایران کی جو نیوکلیر فیسلٹی ہے نتانز, وہاں پر ایک وائرس ڈسکور ہوا کہ اندر سے آپ کے جو یورینیم کے سینٹریفیوجز ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں, لیکن ریڈنگ آپ کو صحیح آ رہی ہے. اور یہ ایک جوائنٹ پروجیکٹ تھا امریکہ اور اسرائیل کا. یہ پہلی ڈیجیٹل ویپن تھا دنیا میں جو ہم نے دیکھا ہے. تو اس فیلڈ میں ان کی کیپیبلٹیز 100% ہے. اب حزب اللہ پر اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ اب اس میں 2-3 پہلو ہیں. ایک تو کہ ہر ایک آپ کو اپنی ہر ایک اکوپمنٹ پہ شک پڑے گا, کیونکہ اسرائیل نے آپ کی سپلائی چین کے اندر گھس گیا ہے نا. ادروائز تو یہ پیجر تو اب استعمال کر ہی نہیں سکتے, پیجر وہ استعمال کر ہی نہیں سکتے. اپنی پوری کمیونیکیشن نیٹ ورک کو ان لوگوں کو تبدیل کرنا پڑے گا. اور صرف بات کمیونیکیشن نیٹ ورک پر نہیں آئی ہے, میزائل کے پرزے ہوتے ہیں, مائکرو چپس ہوتے ہیں, ہر ایک چیز میں کسی نہ کسی قسم کی جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک کوئی پروڈکٹ آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ کوئی 15 ہاتھوں سے تو گزرا ہوا ہوتا ہے نا. چپ کہیں اور سے آئی ہے, تاریں کہیں اور سے آئی ہے, اسمبلی کہیں اور ہوئی ہے, فائنل پیکیجنگ کہیں اور ہوئی ہے. تو ایک پوری ان کی نیٹ ورک ڈسرپٹ ہوئی ہے. اور پھر ایک دوسروں پہ شک پڑے گا کہ یار یہ پیجر تو اس نے مجھے دلایا تھا, یا یہ اس بندے نے اس کو ریسیو کیا تھا, بلٹی کے اوپر اس بندے کا نام ہے. تو ایک پوری آپ ایکسٹرنل پوسچر سے آپ انٹرنل پوسچر میں حوثیوں کا ذکر کر دیں, جو اتنا بڑا حملہ ہوا ہے تل ابیب پہ, وہ بتا دیں کیونکہ وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اسی کی وجہ سے اسرائیل مزید. اچھا, اب یہ بھی سوال بنتا ہے کہ اسرائیل کے پاس اس کا کیپیبلٹی ہے تو وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کیوں اس کو ایکسپوز کریں گے؟ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ شاید ان کا خیال تھا کہ یہی ٹائم ہے, آپ کر لو اس سے پہلے کہ ہم پکڑے جائیں. ایک اور وجہ ہو سکتی ہے کہ حال میں ہی اسرائیل کو کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب یمن کے حوثیوں نے فلسطین 2 بیلسٹک میسائل فائر کیا سنا کے قریب سے, اور وہ جا کے لینڈ کیا تیل اویو میں. 2000 کلومیٹر جن حوثیوں کا کہنا ہے کہ یہ 11 منٹ میں وہاں پر پہنچا ہے. اور اگر آپ یہ میپ دیکھیں تو بیچ میں آپ سعودی عرب کے ایئر ڈیفنسز کو آپ نے پاس کیا, آپ نے جتنے بھی وہاں پر ریڈ سی کے اندر ہزاروں وارشپس ہیں, ہزاروں نہیں درجنوں وارشپس ہیں, ان کو آپ نے بائی پاس کیا, اور اسرائیل کے ایرو ڈیفنس اینڈ آئرن ڈوم ڈیفنس کو آپ نے بائی پاس کیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ خطے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو خطرہ منڈلا رہا ہے کہ یہ جنگ پھیل رہی ہے, پھیل سکتی ہے. پچھلے جو 2 دن کے واقعات ہیں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے. اسرائیل پہ, غزہ پہ ہم نظر رکھیں گے. فی الحال یہاں پہ میں جو ہوں کوئی 2 گھنٹے پہلے تک یہ سمجھتا تھا کہ سائبر ٹیررزم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی خطرناک ای میل جنریٹ کر دی, کوئی فیس بک پہ کوئی تحریر دے دی جس سے قومی سلامتی خطرے میں پڑ گئی. یار سائبر ٹیررزم تو اصل میں یہ ہے جو آج ہوا ہے. جی جی, تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں. فی الحال یہاں پہ ایک لیں گے بریک, واپس آئیں گے تو بات کریں گے جیکم آباد کے ایک پولیو ورکر کی. پاکستان میں اس سال اب تک 17 پولیو کے کیسز سامنے آ چکے ہیں. افغانستان, پاکستان 2 ہی ملک رہ گئے ہیں دنیا میں جہاں پہ یہ وائرس ابھی موجود ہے. ہمارے ہاں ہمیں سیٹ بیک ہوتا ہے بار بار, کیونکہ ہمارے پولیو ٹیمز بار بار نشانہ بنتی رہی ہیں. ایک اس کی لمبی تاریخ ہے. تازہ واقعہ جو ہے وہ 11 ستمبر کو پیش آیا سندھ کے ضلع جیکم آباد میں. وہاں پہ ہماری ایک لیڈی ہیلتھ ورکر گھر گھر جا کے قطرے پلا رہی تھیں بچوں کو, کہ ان کو کچھ لوگوں نے گھیر لیا, جنگل میں لے گئے, ان کا ریپ کیا. جب انہوں نے اس کی رپورٹ کرائی تو شوہر نے ان کو ڈسون کر دیا, گھر سے نکال دیا, ان کو کاری قرار دے دیا, اور پھر یہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ان کو وہ اپنے ہی جان سے نہ مار دیں. اس پورے معاملے پر ظاہر ہے کہ اس پولیو کی جو ہماری مہم ہے اس پہ بھی دھچکا ہے, لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا جو کرائم لیول ہے, جو
یہ فرسودہ روایت ہے، اس کا بھی اس میں عمل دخل ہے. تو تھوڑا سا اس معاملے کو سمجھتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاڑکانہ سے صحافی ہمارے طارق دورانی صاحب. طارق، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اب تک ہوا کیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسٹوری کو فالو نہیں کیا، اس کے فیکٹس کیا ہیں اس پورے کیس کے؟ سر، یہ جو واقعہ ہے یہ 11 ستمبر کو جیکم آباد کا تھانہ ہے مولادات، اس کی حد میں ایک گاؤں ہے اللہ بخش چکانی، جہاں یہ خاتون پولیو ورکر جو گزشتہ 10 سال سے اسی علاقے میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتی ہے، اپنے ایک ساتھی پولیو ورکر کے ساتھ گئی. جب بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی تھی تو ایک ملزم نے اپنے 3 ساتھیوں کے سمیت اسے اغوا کیا اور جنگل کی طرف لے جا کر اس کا ریپ کیا اور اس کی مووی بھی ریکارڈ کی موبائل سے. اس واقعے کی اور لوٹ مار بھی ان کے ساتھ کی، ان کے موبائل فون بھی چھینے اور ان کے پیسے بھی چھین لیے. اس واقعے کی جیسے ہی اطلاع ملی تو ایس ایس پی اور ڈی سی جیکم آباد فوری طور پر وہاں پہنچے اور انہوں نے جو پہلا بیان ڈپٹی کمشنر جیکم آباد کی جانب سے دیا گیا تھا اس میں یہی بتایا گیا کہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ان کا میڈیکل کروانے کے لیے جمس اسپتال جیکم آباد منتقل کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی خاتون کو جمس اسپتال منتقل کیا گیا، وہاں ان کا میڈیکل ہوا تو خاتون نے ایک دم اپنا بیان تبدیل کیا. خاتون کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ لوٹ مار ہوئی ہے لیکن کوئی زیادتی نہیں ہوئی. معاملہ ہائپ کریٹ کر گیا. فوری طور پر انہوں نے پولیس کی جانب سے لوٹ مار کی واردات داخل کی گئی. ملزم کو گرفتار، جو مرکزی ملزم ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ خاتون کو دارالامان منتقل کر دیا گیا. واقعہ ہائی لائٹ ہوا تو سیشن جج جیکب آباد نے بھی جو ہے اس واقعے کا نوٹس لیا. 14 تاریخ کو اور 15 تاریخ بروز جمعہ 15 ستمبر کو خاتون کو جب سیشن جج جیکم آباد کی عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں خاتون نے اپنے فردر بیان یعنی 161 کا جو بیان ہوتا ہے اس میں اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اس لوٹ مار کے ساتھ ساتھ زیادتی ہوئی تھی، جس میں فوری طور پر ریپ کے جو سیکشن تھے وہ بھی اس ایف آئی آر میں شامل کیے گئے. جیسے ہی یہ شامل ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ سیشن جج نے خاتون کو اپنے والد کے ساتھ جانے کی وہاں اجازت دی تھی. جیسے ہی خاتون اپنے والد کے گھر پہنچی، شوہر کی جانب سے انہیں قاری قرار دیا گیا. یہ باتیں جب سوشل میڈیا پر اور جب میڈیا پر سامنے آئیں تو فوری طور پر پولیس نے ایکشن لیا اور سرکار کی مدیت میں شوہر، دیور اور بھتیجے کے خلاف ایف آئی آر داخل کرتے ہوئے تینوں کو وہاں جو ہے گرفتار کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ خاتون کو یہاں پولیس سیکیورٹی بھی پرووائڈ کر دی گئی ہے. واقعہ بہت بڑا تھا. وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لیا اور اس کی انکوائری ڈی آئی جی سکھر پیر محمد شاہ نے 2 روز پہلے آ کر یہاں کی. اچھا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ڈی سی جیکم آباد ہیں، ایس ایس پی ہیں، ان کو معطل کر دیا گیا ہے، رائٹ؟ تو لوکل لیول پہ یہ ایک ایکشن ہوا ہے اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملزمان بھی زیر حراست ہیں، شوہر بھی زیر حراست ہے. لیکن پولیو ٹیمز کا یہ جو مشن تھا 5 روزہ گھر گھر جا کے کرنا، اس واقعے کا اس پہ تو کافی سیٹ بیک ہوا ہوگا. حد سے زیادہ سیٹ بیک ہوا ہے. اس کی بڑی وجہ یہاں پر سیکیورٹی کا مین مسئلہ تھا. میں یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیر محمد شاہ نے جو انکوائری کی، ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی انکوائری میں ایس ایس پی، ڈی سی اور ڈی ایچ او کو ذمہ دار قرار دیا کہ انہوں نے جو بھی یہاں پر ٹیمیں بنی تھی ان کو یہاں پر سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی. ذرائع بتاتے ہیں کہ اس رپورٹ میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو ٹرانزٹ ٹیمیں تھیں ان کو یہاں پر صرف ٹرانزٹ پوائنٹس تھے وہاں پر پولیس اہلکار رکھے گئے تھے. 101 اہلکار 1050 جو ٹیمیں ہیں ان کے لیے رکھے گئے تھے. یہ بھی سندھ پولیس کے ذرائع بتاتے ہیں کہ تمام سندھ میں، یا اگر میں سندھ کی بات ہی کروں گا، سندھ میں یہ ایک روایت ہے کہ ٹرانزٹ پوائنٹ پر ہی پولیس کو رکھا جاتا ہے. اگر کوئی پولیو ورکر محسوس کرتا ہے کہ جس علاقے میں وہ جا رہا ہے کوئی مسئلہ ہے تو وہ وہاں سے پولیس کی سیکیورٹی لیتا ہے. ادروائز پولیس کی جو یہاں پر جو پولیو کی جو ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی پولیس اہلکار ساتھ روانہ نہیں کیا جاتا. اور میرے خیال سے بات کی جائے تو یہ انتہائی مشکل بھی ایک فیکٹ ہے. اب اگر جیکم آباد کی بات کریں تو 1050 ٹیمیں اس 5 روز کے دوران یہاں قائم کی گئی ہیں جو گھر گھر جائیں گی. کل جو ضلع میں نفری ہے وہ 1825 پولیس اہلکاروں کی. اگر آپ 1825 اہلکار میں سے 1050 اہلکار نکال دیں گے تو ضلع کیسے چلے گا؟ امن امان کی صورتحال کیسے ہوگی؟ تنصیبات کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو یہ دونوں چیزیں اس میں اس وقت یہاں سامنے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. طارق دورانی، آپ کا بہت بہت شکریہ. بوسر صاحب، کتنی سٹوری کور کی ہیں پولیو ورکرز کی؟ یار میں نے آج رپورٹ پڑھی ریاض سہیل کی، اس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ یہ جو پولیو ورکرز ہیں نا، یہ ان سنگ ہیروز ہیں. ان کا بہت زیادہ نہ ذکر ہوتا ہے اور نہ ان کی خدمات کا اوپر کی سطح سے اعتراف ہوتا ہے. یہ ایک تو یہ ہے کہ زیادہ تر جو اکثریت ہے وہ انتہائی جو غریب گھرانے ہیں. اب جیسے یہی خاتون ہے، اس کا جو شوہر ہے وہ سبزی منڈی میں ٹھیلا لگاتا ہے. اب اس اندازہ لگا لیں گے ان کی معاشی صورتحال کیا ہوگی اس مہنگائی کے دور میں. تو مجبوراً ظاہر ہے کہ ان کو بھی کام کرنا پڑتا ہے. تو اتنا خطرناک کام، ہیزرڈ ہے نا، بہت بڑا، سیکیورٹی ہے، سب ہے.
ان کو معاوضہ کتنا ملتا ہے؟ اور اکثر تو تنخواہیں ملتی نہیں ہیں کئی مہینہ، آپ کو یاد ہوگا بالکل 1200 روپے تک ڈیلی. لیکن دیکھیں ایک تو اس میں دیکھو اب یہ جو سٹوری ہے بہت ہی خوفناک سٹوری ہے، اس میں کئی پہلو ہیں. ایک تو ہے پولیو ورکرز اور پولیو کیمپین کا، لیکن ایک سماجی پہلو بھی تو ہے نا اس میں کہ ایک خاتون ہے، اچھا پہلے وہ اپنا ریپ رپورٹ نہیں کرتی، شاید شوق میں ہے یا شاید خوف میں، اور شاید ان کو خوف یہ تھا کہ میرے گھر والے کیا کہیں گے. اچھا یہ خوف جائز تھا، کیونکہ پھر کیا ہوا؟ ہاں وہی ہوا نا، ان کے اپنے میاں نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا. اور جہاں تک میں رپورٹس پڑھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کاری قرار کے کہ تمہارا کسی اور مرد کے ساتھ رشتہ ہوا ہے یا کسی اور ڈرامہ ہے چھوا ہے، یا یہ ڈرامہ ہے یا کسی اور مرد نے تمہیں چھوا ہے، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ہے نا کہ اٹ از اے ٹریجڈی کمپاؤنڈیڈ بائی اے ٹریجڈی، اور یہ ہے ہمارا المیہ. تو 17 کیسز پولیو کے اب تک آ چکے ہیں، ہم سپٹمبر میں ہیں. پچھلے سال 6 تھے، پچھلے سال 6 تھے. اور ریپ ہم نے کچھ پروگریس ہم نے کر لی تھی، لیکن حالیہ برسوں میں پھر ریورس ہو گیا ہے یہ معاملہ. یہ چیلنج اپنی جگہ پہ موجود ہے. ایک بریک لیں گے، اس کے بعد بات کریں گے تعلیم کے بحران کی، اور اس حوالے سے صوبہ سندھ میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ کیا کام ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں سماجی ترقی کا جو بحران ہے، اس میں اکثر جب ہماری بات ہوتی ہے تو مجھے بات یاد آتی ہے ادیب حسن رضوی صاحب کی، جو کہتے ہیں ہیلتھ کے میدان میں کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ ہمیں پبلک سیکٹر میں کرنا ہے. اس ملک میں چند بیسٹ ہسپتال، چند بیسٹ اسکولز جو مہنگے ترین ہوں، اس سے بات نہیں بنے گی. وہ ہمارے یہاں جو ہمارے عمرہ ہیں، شرفاء ہیں، جو ہمارا ایلیٹ کیپچر ہے، وہ ان کو سرو کرتے ہیں، وہ عوام کو سرو نہیں کرتے. اس طرح اگر تعلیم کے میدان میں بات کی جائے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی ہم بات کرتے ہیں، اور پاکستان کا اس میں بہت ہی ایک خراب پرفارمنس ہے. کوئی 2.60 کروڑ بچے ہیں جو اسکول نہیں جاتے، چاہے غربت کی بات ہو یا کوئی اور اس کی وجہ ہو. جو سرکاری اسکولوں اور اگر آپ نجی مہنگے اسکولوں میں موازنہ کریں تو وہ خلیج بھی وقت کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے. تو سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے پچھلے یہ جو 30 سال ہیں اس میں کوئی 3000 کے لگ بھگ اسکول اور تعلیمی سینٹر قائم کیے ہیں پورے صوبے میں. 1400 ان کے پارٹنرز ہیں. اس میں بڑے بڑے نام ہیں، جیسے زندگی ٹرسٹ کا آپ نے نام سنا ہوگا، TCF کا نام سنا ہوگا، اخوت کا نام سنا ہوگا، NJV اسکول کراچی کا مشہور ہے، کرن فاؤنڈیشن ہے لیاری کا. یہ سب SCF کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. اب جو تازہ جو انرولمنٹ فگر سامنے آیا ہے SCF کے تحت، وہ 9 لاکھ بچے ہیں سندھ میں. تھر سے لے کر آپ کے پہاڑی سلسلے، آپ کے جو ریورائن علاقے ہیں، ایسے علاقوں میں یہ اسکول قائم ہوئے ہیں جو عام طور پر آپ پہنچ بھی نہیں سکتے. ان کا جو بجٹ ہے وہ پورا کا پورا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے. ویسے ہم سندھ گورنمنٹ کو کوستے رہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، بہت ساری چیزوں میں پرفارمنس خراب بھی ہے، لیکن کچھ ادارے ہیں جن کو وہ فنڈ کرتے آئے ہیں. انڈس ہاسپٹل ہے، SIUT ہے، اور SCF کی بھی بات ہوتی ہے. جب بھی الیکشن کا وقت آتا ہے تو سندھ گورنمنٹ گنواتی ہے کہ یہ ہماری اچیومنٹ ہے. تو یہ ادارے ایسے ہی نہیں بنتے. انیتا غلام علی ایک بہت بڑا نام ہے، ایجوکیشنسٹ تھیں، جو سب سے پہلے فاؤنڈنگ MD تھیں SCF کی. کوئی تقریباً 20 سال انہوں نے اس ادارے کو اسٹیبلش کیا، بنایا. اس کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد ایک اور MD تھیں ناہید شاہ، جنہوں نے اس کو اور آگے ایکسپینڈ کیا، آگے بڑھایا. اور اب اس ادارے کو پچھلے چند سال سے چلا رہے ہیں عبدالکبیر قاضی صاحب، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. قاضی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں. ہم اکثر جب اپنا پروگرام کرتے ہیں جمعے کا، اور ہمیں فون کالز آتی ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اس ملک کا کیا ہوگا، یہ کیسے ٹھیک ہوگا. ہم اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں گھوم پھر کے بات تعلیم پر ہی آئے گی اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو میں نے جو تھوڑا سا یہ ایک انٹروڈکشن اس لیے دیا کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ SCF کیسے کام کرتا ہے. اگر میں چھوٹتے آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھوں، زرار کھوڑوں ہیں، ان کو بڑا تعلیم کا بڑا درد رہتا ہے. یہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ جی کہ میں اسکول کھولنا چاہ رہا ہوں، میں تعلیم میں بلیو کرتا ہوں، کچھ میرے پاس اپنے فنڈز ہیں، آپ کیسے ان کو ہیلپ کریں گے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آج آپ نے موقع دیا کہ ہم بتا سکیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ کا وہ حصہ بھی سامنے لے کر آئیں، وہ فیس بھی سامنے لے کر آئیں جو پبلک کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے.
ہمارے پاس پارٹنرز کی جو سلیکشن ہے اس کا طریقہ کار بہت میرٹ بیسڈ ہے، چونکہ آفٹر آل دس از پبلک منی، جس کو جب خرچ کیا جاتا ہے تو اس کی ٹرانسپیرنسی اور اس کے خرچ کرنے کا پورا طریقہ کار بھی بڑا واضح ہونا چاہیے. تو ہم جب ہماری اپنی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ اس حساب سے ہوتی ہے کہ ہم نہیں جاتے کہ ہم نے یہاں اسکول کھولنا ہے، بلکہ ہم ویٹ کرتے ہیں کہ کمیونٹی سے آدمی آئے، وہ بتائیں کہ جی میری کمیونٹی میں نیڈ ہے، سو دیٹ دے ہیو اے پروپوزل فرام دی کمیونٹی سائڈ کہ کمیونٹی میں نیڈ کیوں ہے، وہاں کتنے بچے ہیں، ہاؤس ہولڈ کتنا ہے، فیکلٹی کتنی اویلیبل ہے، اور وہاں پہ گورنمنٹ کا کوئی اگر اسکول ہے تو وہ پرفارم کیسا کر رہا ہے، اگر نہیں ہے تو دین وی گو ان ٹو دیٹ سائڈ. وہ جب پروپوزل آ جاتا ہے پھر ہم اس کو پہلے ایویلیٹ کرتے ہیں، دین وی آلسو گو آن سائٹ ٹو ایکچولی ویریفائی کہ یہ جو کچھ کہا گیا یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، اینڈ دین وی کال دی پارٹنر، جو بھی ہمارا پراسپیکٹیو پارٹنر ہوتا ہے وہ ان کو ہم پھر انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ پورا اپنا ایک اسکول ڈیولپمنٹ پلان دیں کہ اگر وہ اسکول مل جاتا ہے تو وہ ہاؤ ول دے ڈیولپ دس اسکول، لینڈ ہے کہاں سے آئی ہے، کیونکہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ لون جی مجھے ڈونیٹ ہو گئی ہے، تو ایکچولی ڈونیٹ والی لینڈ جو ہوتی ہے وہ پھر سبسٹینشیل اس پہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، پھر کل کو کوئی اور ایشوز آ جاتے ہیں. تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ اگر اون لینڈ ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، یا پھر رینٹل ہو کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ رینٹ کا ایک ایگریمنٹ ہے اور اس کے تحت وہ چلے گا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی ہم کرتے ہیں. لیکن ہمارا ایک اور اسپیکٹ جو ہے، جو کہ ہمارا لا ایکٹ ہمیں کہتا ہے اور ہمارے بورڈ کا بھی ڈیسیشن ہے، وہ یہ ہے کہ بچیاں اگر اس علاقے میں زیادہ ہیں جن کو تعلیم کی فیسلٹی نہیں مل رہی، تو پھر پروسیجرز میں ہم کچھ چیزوں کو ہم پھر ریلیکس کر دیتے ہیں، اینڈ وی دین فوکس کہ بچیوں کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشن پہلے اویلیبل ہونی چاہیے. اس وقت پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کے اعداد و شمار کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا تو دعویٰ ہے کہ تقریباً کلوز ٹو 80 لاکھ بچے صوبے سندھ میں اسکول میں نہیں ہیں. اچھا، وزیر تعلیم جو ہیں سردار شاہ صاحب، تو ان کا اختلاف ہے اس فگر سے، وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 40 لاکھ ہے. آئی تھنک ایسا ہی ہے کوئی فگر. اچھا، ان میں سے ظاہر ہے کہ تقریباً 45 لاکھ گورنمنٹ اسکول میں ہیں جو اسکول جاتے ہیں، 40 لاکھ جاتے ہیں پرائیویٹ اسکولز میں. آپ کے یہاں کتنے ہیں؟ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جو لسٹڈ اسکولز ہیں ان میں کتنے بچے انرولمنٹ فگر؟ جی، ابھی ہمارے پاس 2700 فارمل اسکولز ہیں. ان فارمل اسکولز میں اور ہمارے پاس 229 یا 230 نان فارمل ایجوکیشن سینٹر جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہیں، اور ہمارے پاس 100 کے قریب ڈیجیٹل لرننگ سینٹرز ہیں. تو یہ سارا ملا کے اراؤنڈ 1 ملین کی پاپولیشن ہے اس سال جو کہ ہمارے اسکولز میں ہے. اچھا، اب جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے کہ آپ کمیونٹی آپ کو اپروچ کرتی ہے، وہ آپ کو پروپوزل دیتے ہیں اسکول ڈیولپمنٹ کا، تو ان کا پروپوزل مختلف ہو سکتا ہے میرے پروپوزل سے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ یونیورسل سٹینڈرڈ تو رکھنے، تو یہ آپ کیسے انشور کرتے ہیں؟ میں نے بتایا نا کہ ہم وزٹ کرتے ہیں سائٹ کو، پورا پلان دیکھتے ہیں، اسکروٹنائز کرتے ہیں، سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں، کمیونٹی کے ساتھ ملتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پھر اس کو اپروو کرتے ہیں. اس کا ایک ریگولس پروسیس ہے، ٹیکنیکل پروسیس ہے. ٹیکنیکل مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں کسی ایم این اے سے لکھوا کے لے آؤں کہ یار مجھے بھی ایک اسکول دے دیں. تو میں اسٹینڈرڈائزیشن آف ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں. ایک بریک لے لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو تھوڑا اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے مہمان ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن عبدالکبیر قاضی. قاضی صاحب، وقفے سے پہلے جو گفتگو ہوئی اس میں اعداد و شمار بھی کچھ آئے زیر بحث. ہمیں جو آپ لوگوں نے بھیجے ہیں معلومات، اس کے مطابق 16 بلین روپے آپ کا بجٹ ہے، جو کہ ٹوٹل ایجوکیشن بجٹ کا 5% بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل ہے، بزنس ماڈل بھی اور ایجوکیشنل ماڈل بھی، اگر یہ کامیاب ہے تو باقی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی اس طرز پہ کیوں نہیں ڈھالا جا رہا؟ جی، یہ ایک بڑا اہم کوشچن ہے، اور چند ہفتے پہلے جو ایجوکیشن سیکٹر کا پورا ایک ریویو کیا چیف منسٹر صاحب نے اور منسٹر صاحب نے اور سارا ڈپارٹمنٹ تھا، تو وہاں پر یہی کوشچن تھا کہ اگر ہم باقی ڈیولپمنٹ اور سارے خرچے نکال بھی دیں اور صرف آپریشنل کاسٹ کو لے لیتے ہیں، تو گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والا جو بچہ ہے اس کے اوپر تقریباً آپ کا 6,500 روپے پر چائلڈ خرچ ہوتا ہے پر ایئر، پر منتھ. جبکہ جو ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے وہاں پہ آپ کا پر منتھ خرچ ہوتا ہے 1,600 روپے. لیکن اگر ہم سبسڈی کو لے لیں صرف، کیونکہ اس 1,600 روپے میں ہماری سیلریز بھی ہیں، باقی ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر ہیں، لیکن صرف جو ہم پر چائلڈ کاسٹ دیتے ہیں دیٹ از اراؤنڈ 1,172 روپیز ایوریج کاسٹ.
تو اگر گورنمنٹ میں جو ایوریج کاسٹ ہے وہ دیٹ از اراؤنڈ 6500. لیکن اب یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ لوگوں کی وہ کاسٹ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ جو وہ لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کی سیلریز زیادہ ہیں, اور نیچرلی گورنمنٹ کے جو آپریشنل ایکسپینسز ہیں وہ بھی زیادہ ہیں. اسی لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل میں فیوچر اسی میں ہی ہے. ہاں لیکن وہ اس کا مطلب وہ ری آرگنائز کرنے سے مجبور ہیں, وہ نہیں کر. اس کا یہ بھی مطلب ہے نا کہ آپ کو تو پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر سے بھی کافی ریزسٹنس کا سامنا کرنا. نہیں سر, اب آئی تھنک ناؤ دے آلسو ریئلائز کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل اگر آپ کو 30,000 بچے بھی ایڈ کرنے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو 1,000 کمرے بھی ایڈ کرنے ہیں اس کے لیے, کیونکہ 30,000 چلڈرن وڈ سٹ ان 1,000 روم. تو یہاں پر آپ کو یہ نہیں کرنا, یہاں پر آپ نے صرف پر یونٹ کاسٹ دینی ہے. جو آپ کا پرائیویٹ انٹرپرینئر جو ہے ایجوکیشن میں, وہ خود آتا ہے, وہ اپنی انویسٹ کرتا ہے, اپنا رسک لیتا ہے اور وہ اسکول کو آپریٹ کرتا ہے. کیا آپ کو واقعی 10,000 مزید کمرے یا اسکول بنانے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آن این ایوریج پاکستان میں جو اسکول کی بلڈنگ ہے وہ 5 سے 6 گھنٹے استعمال ہوتی ہے 24 گھنٹے میں. تو اگر اسی کو 2 شفٹوں میں کر دیا جائے تو وہی 10,000 بلڈنگیں 20,000 میں کنورٹ ہو جائیں گی. جی آپ کی بات کہنے کو تو ٹھیک ہے, شہری علاقوں میں ایسا ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم دیہاتی علاقوں میں جائیں تو وہاں پر تھوڑا سا اس سے کم ہے. کیونکہ ابھی بھی ہم نے چند دن پہلے 2-4 دن پہلے جب ہم نے کانفرنس کی تھی تو اس میں جو ہمارے اڈاپٹیڈ اسکولز جو ہیں ان کی جب ہم نے فگر سامنے رکھی تھی تو اراؤنڈ 5% کے قریب پاپولیشن جو تھی وہ سیکنڈ شفٹ میں تھی, باقی سارے جو ہے وہ ڈے شفٹ میں تھے, اور وہ بھی شہری علاقوں میں. لیکن دوسری چیز جو ہے جس پہ ابھی ہم ایس سی ایف کام کرنے جا رہا ہے, اور سی ایم صاحب کی بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے, منسٹر صاحب بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایس سی ایف کے جو اسکولز ہیں, کیونکہ دیہات میں ہمارے بہت سارے بچے ہیں, ایون ایڈلٹس ہیں جو کہ ایجوکیشن سے دور رہ گئے ہیں, تو ہم شام کے ٹائم پہ ہم ان اسکولز کو استعمال کریں ایڈلٹس کو اور ایڈولسنٹ کو جو کہ اسکول کی ایج سے باہر نکل گئے. ابھی کچھ چیزوں پہ ہو رہا ہے. ہم جو سٹیزن فاؤنڈیشن ہے ان کا ایک پروگرام ہے پرواز, اس میں جو بچے آ رہے ہیں ان کو ہم فنڈ کریں جو کہ ہمارے اسکول. اچھا میں ایک اور چیز, لاسٹ کوشچن ہے میرا. بہت بڑا کرائسس ہے, حکومت وعدہ تو کر لیتی ہے پھر وہ خود ہی اس کے گلے پڑ جاتا ہے. مثلاً کہ جی کتابیں مفت دی جائیں گی, جیسے ہر سال 6 مہینے 7 مہینے گزر جاتے ہیں, 3 کتابیں مل گئیں, باقی 4 چھپ رہی ہیں, کہاں ہیں, اور ایک اسکول کی ریکوائرمنٹ ہے 1000 کتابوں کی, اس کو انہوں نے تھما دی 600 کتابیں. تو ایک عجیب و غریب کرائسس مستقل موجود ہے. یہ آپ کا جو نصاب ہے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا وہی ہے, وہاں بھی فری یہی کتابیں ہیں. تو یہ جو مسائل ہیں, جو پریکٹیکل مسائل ہیں, ان سے کیسے نمٹیں؟ اس کے لیے اب ہم اوورال اگر ہم سوچیں تو ہم ہر سال بلینز خرچ کر دیتے ہیں ان بکس پہ جو کہ اگلے سال پھر بیکار ہو جاتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا نئے طریقے سے سوچنا ہے. پھر آپ کاغذ خرچ کرتے ہیں جو کہ انوائرمنٹلی صحیح نہیں ہوتا. پھر آپ سارے کا سارا جو ہے وہ فارن ایکسچینج خرچ کرتے ہیں کیونکہ کاغذ امپورٹ ہوتا ہے. تو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ سم تھنگ نیو. اس سال سے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے یہ کیا ہے کہ ہم نے 1000 کلاس روم کو سمارٹ کلاس روم میں کنورٹ کر دیا. سو وی ہیو پرووائڈیڈ LEDs in 4 class rooms in each اسکول, جو کہ تقریباً 250 اسکولز ہیں جن میں ہم نے یہ کیا ہے. تو اسمارٹ کلاس روم کنورٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ ہم اس میں جو ٹیکسٹ ہے, جو ٹیکسٹ بک کا جو ٹیکسٹ ہے, دیٹ وی ول شو آن دا TV, اور بچوں کو جو ہے وہ ہم ورک بکس دے دیں گے تاکہ بچہ ٹیکسٹ بھی دیکھے اور پھر پریکٹیکلی بھی کچھ چیزوں کو وہ کر سکے کہ یہ کیسا ہے تو میں نے اس کو کلر کرنا ہے, میں نے اس کو سمز کرنے تو میں نے سمز کرنا. پائلٹ ہوا ہے جی, ہم نے لاسٹ ایئر بھی کیا تھا, تھوڑا کیا تھا. اس سال ہم 1000 کلاس روم میں گئے ہیں. اور اس سے پہلے بھی سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے, میڈم نائد شاہ درانی کا آپ نے بتایا پہلے, ان کے دور میں یہ ہوا تھا کہ 600 اسکولز میں ہم نے آڈیو ویژول روم بنا دیے تھے. اچھا یہ جو اسکولز ہیں, سوری میں آپ کی بات کرتا ہوں, جہاں پر LEDs ہیں اور جہاں پر آڈیو ویژول رومز ہیں, یہ دیہاتی علاقوں میں؟ جی دیہاتی شہری. بجلی کا مسئلہ نہیں ہوتا؟ جی بجلی وہاں پر جو ہمارا پارٹنر ہے وہ سولر سسٹم پرووائڈ کرتا ہے. یہ تو بڑا سوال ہے نا, LED تو لگ گئی لیکن اگر LED چل نہیں رہی تو پھر ہم ایکچولی میچنگ گرانٹ پہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے 5 لاکھ روپے کا خرچہ کرنا ہے تو ہم 4 لاکھ. اچھا سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن اپنے طور پہ ریکروٹ کرتی ہے ٹیچرز کو یا گورنمنٹ کے ٹیچر استعمال؟ No, we don't get involved in this. یہ جو پرائیویٹ انٹرپرینئر جو ہے یہ اسی کا ہی ہے کہ وہ کرے. اور میرے خیال میں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ایک یہ بڑا کریڈٹ ہے کہ جہاں پر ایجوکیشن مینجمنٹ آرگنائزیشن ہیں جو کہ جن کے پیچھے آرگنائزیشنل اسٹرینتھ ہوتی ہے, وی ہیو اراؤنڈ 1200 انڈیویجول پارٹنرس. تو 1200 انڈیویجول پارٹنرس کو, انٹرپرینئرس کو ہم نے SCF نے یہاں پہ کریٹ کیا ہے, who are ready to take risk, invest
in the community and then تو ان کا آڈٹ تو آپ ہی کرتے ہوں گے نا کہ آڈٹ ہم وہاں تک نہیں جاتے because this is their school, this is registered as a private school. نہیں ان کی کوالٹی کس کوالٹی کی اس کا تو آڈٹ کرتے ہیں. جی وہ we have a quality assurance framework ہے پورا ہمارا, اچھا, اور اس میں مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے اور اس میں اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سال میں ایک دفعہ جو اسیسمنٹ ہوتی ہے اس سے بہتر ہے کہ اسکول کو اس طرح سے اسٹرینتھن کیا جائے کہ اس کی انٹرنل اسیسمنٹ کا سسٹم اسٹرانگ ہو جائے. اگر وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کچھ اور چیزوں پہ بہت ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ وہ مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کا پروسیس اتنا روبسٹ رہا ہے کہ بعض اوقات جو پارٹنر پرفارم نہیں کر رہا یا 2 نمبریاں کر رہا ہے وہ اسکول بند کر دیے. ایسے بھی ہوا ہے. تو ہمارا یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم اسکول بند نہیں کرتے بیکاز اسکول از اے ہوپ ان دا کمیونٹی. سو اٹس ناٹ لائک دس کہ وہ اسکول وہ تو پھر دھچکا لگے گا نا. we'll terminate the partner. We'll give them warning, give them time to improve. If they don't improve, then we terminate them. اچھا اب یہ سوال ہے وسط سوال سے ہی جڑا ہوا ہے ایک طرح سے. اب جیسے کہ زندگی ٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, ان کا ایک ویژن ہے, ٹی سی ایف کا ایک اپنا ویژن ہے, اور دونوں نان پروفٹ ہی ہیں آئی بلیو. جیسے مجھے پتا ہے کہ شہزاد روئے ان کا بڑا فوکس ہے کہ یار بچوں کو شطرنج کھلانی چاہیے, آئی کمپلیٹلی اگری, اور موسیقی کی ٹریننگ بھی دینی چاہیے. تو ان کے اسکولز میں پھر زیادہ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس ہوگا ان کے پلان کے مطابق. ٹی سی ایف کا شاید ایک زیادہ ٹریڈیشنل اپروچ ہو, بیکن ہاؤس کا اپنا ہوگا, بیکن ہاؤس کا اپنا ہوگا, اور آپ نے کہا کہ 1200 مختلف انٹرپرینیورز ہیں تو ہر بندے کے ایک اپنی اپروچ ہوگی. تو یونیفارمٹی آف سلیبس کا پھر کیا کرے یہاں پہ, مطلب نصاب جو ہے وہ کیا مختلف ہوتا ہے کیا؟ سلیبس تو سب میں ایک جیسا ہوتا ہے, سلیبس سب میں چاہے وہ جس کے بھی ہوں, چاہے پرائیویٹ اسکول ہوں کچھ بھی ہوں, سلیبس تو وہی ہے, کریکولم وہی ہے جو گورنمنٹ کا اپرووڈ کریکولم ہے. لرننگ مٹیریل البتہ کچھ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ, جیسے ہم بھی کرتے ہیں, ورک بکس ہم سپریٹ بناتے ہیں اور ورک بکس کے ذریعے بچے کو زیادہ شوق پیدا ہو جاتا ہے. اس کے لیے اب جیسے زندگی ٹرسٹ ہے بہت اچھا کرتے ہیں, لیکن ان کے صرف 2-3 اسکول ہیں. ٹی سی ایف کے پاس اراؤنڈ 600 فور سمتھنگ اسکول, ہمارے پاس 2700 اسکولز ہیں. تو یقیناً ہم ہر جگہ پہ ایک جیسی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن آپ کے پارٹنرز کو اختیار ہے کہ آپ کی جو پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے, آپ کا نصاب پڑھاتے ہوئے اپنے طور پہ بھی 1-2 آئٹم اپنے اسکول میں ڈال سکتے ہیں. جی آپ ہمارے کبھی اسکول میں اگر دیکھیں تو وہ پارٹنر سے بہت اچھے کام کیے ہیں. ایون پارٹنرز کلائمیٹ چینج کی چیزیں سکھانے شروع کر دی ہیں بچوں کو, فرسٹ ایڈ کی چیزیں سکھانی شروع کر دی ہیں بچوں کو. ڈیجیٹل پہ جہاں ہم نہیں کر سکے پارٹنرز نے خود کمپیوٹر لیب بنا دیے ہیں, وہ بچوں کو سکھانا شروع کر دیا ہے. ابھی میں بڑا حیران ہو گیا, گھوٹکی میں گیا ایک اسکول میں نے جا کے دیکھا تو وہ اسکول میں اینیمیشن سکھا رہے تھے, جو کہ اٹس اے ہائیلی ایمرجنگ ٹیکنالوجی, لیکن وہ اینیمیشن سکھا رہے تھے. اور اینیمیشن ابھی ہم سبق کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے ایٹ لیسٹ 50 کے قریب اسکولز میں ہم باقاعدہ اینیمیشن اور سائمولیشن کے پروگرام ہم شروع کر دیں. ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ ہم کولیبریٹ کر رہے ہیں. فیوچر جو آگے ہے وہ کنونشنل ایجوکیشن کا کم ہے. اچھا قاضی صاحب یہ بتائیں آپ کے اسکول میں فیس کتنی ہے بچے کی؟ فیس ہم بچہ نہیں کوئی بھی فیس دیتا, ہم پر یونٹ چائلڈ کاسٹ دیتے ہیں. نہیں جو بچہ جا رہا ہے اسکول وہ تو کچھ کچھ بچہ کچھ بھی نہیں دیتا. اچھا وہ ایوری تھنگ از پیڈ بائی دی گورنمنٹ. اچھا ٹھیک. ہماری پہلی کنڈیشن یہی ہوتی ہے کسی کانٹریکٹ میں دیٹ دی پارٹنر ول ناٹ چارج اینی کائنڈ آف فی فرام دی چائلڈ. تو آپ کے یہ جو محروم طبقوں سے جو بچے آ رہے ہیں ان اسکولوں میں, وہ آگے نکل کے کہاں جا رہے ہیں؟ سکسیس سٹوریز کچھ مطلب وہ جا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں؟ سر میں یہی بتا, ہمارے جو میجر جو چینج ہے وہ 2 ابھی جو سامنے نظر آ رہی ہیں. ایک ہمارے پیپلز اسکولز ہیں جو کہ بڑے اسکول ہیں اور بڑی آرگنائزیشنز کری ہیں, اس میں یونیورسٹیز بھی ہیں جو کہ اسکول چلا رہی ہیں. وہاں پر جو بچہ ہے, فار ایگزامپل ایک ڈسٹرکٹ میں بچہ ہے تو وہ سیشن جج کا بچہ اور اس کے ڈرائیور کا بچہ دونوں ساتھ ایک ہی اسکول میں جا رہے ہیں. یہ کہاں پہ؟ یہ سانگڑ میں, میرپور خاص میں, کئی جگہوں پہ جہاں پر بھی ہمارا ڈسٹرکٹ اسکول ہے. ڈپٹی کمشنر کا بچہ ہے, اسسٹنٹ کمشنر کا بچہ ہے, وہ اپنے ڈرائیور یا گارڈ کے بچے کے ساتھ جاتا ہے. سو دس برنگز دی چینج کہ یہ 2 کلاسز نہیں ہیں ایک ہی چیز میں. دوسرا جو ہمارا اسکالرشپ کا پروگرام ہے جہاں پر کہ بڑی دور دور سے بچے نکل کے, آپ نے دیکھا بچوں کو, خاص طور پہ بچوں کو بھی, لیکن بچوں کو تو بالکل ہی گاؤں سے باہر نہیں جانے دیتے, لیکن الحمدللہ بچیاں جو ہیں وہ حیدرآباد بھی آ رہی ہیں, کراچی بھی آ رہی ہیں, سکھر بھی آ رہی ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے. ہمارے یہاں سے تقریباً 700 بچے اس وقت جو ہے علم ڈاکٹر عبد القدیر خان انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں اسلام آباد میں, اور اس طریقے سے ہم فیصل آباد میں بچے پڑھ رہے ہیں, لاہور میں بچے پڑھ رہے ہیں. لاسٹ 2 سالوں میں ہمارے بچے کچھ کوالیفائی ہو کے نکلے ہیں, 2 بیچ ہمارے ڈاکٹر عبد القدیر خان انسٹیٹیوشن سے, اور الحمدللہ وہ 22 مختلف
انسٹیٹیوشنس میں, یونیورسٹیز میں اور کالجز میں چلے گئے اور اسکالرشپس پہ گئے ہیں, اچھا, بیکاز دے آر ڈوئنگ ویل. اور ایسی فیلڈ میں گئے ہیں جو کہ نارملی ہم نہیں سوچتے, جیسے جینیٹک انجینئرنگ ہے, اب اس میں بچے چلے گئے, روبوٹکس میں بچے چلے گئے ہیں, سائبر سیکیورٹی میں بچے چلے گئے ہیں, نسٹ اور اس طرح کی جو یونیورسٹیز ہیں جو کہ بڑی ٹاپ کی ہیں, وہ بچوں کو آ کے وہاں سے خود لے کر گئے ہیں کہ. اور اب یہ آپ ہمیں ہوپ اور ہمت دلائی ہے, آپ نے آگاہی بھی دی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہو رہا ہے, فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ, شب بخیر.